جی السلام علیکم، ایک بار پھر سے آپ کو گلگت بازار کے چینل میں خوش آمدید۔ جیسا کہ ہم نے جم سٹونز کے حوالے سے آپ کو انفارمیشن دینے کا ایک سلسلہ باندھا تھا، اس میں ہم نے کافی سٹونز کے حوالے سے آپ کو انفارمیشن دی۔ آج ہماری کوشش ہے کہ ہم آپ کو فیروزہ سٹون کے حوالے سے گائیڈ کریں۔ فیروزہ سٹون بیسکلی سیمی پریشس فیملی کا سٹون ہے اور یہ مختلف 3 کلرز میں یہ پایا جاتا ہے۔ جو سب سے پہلا ہوتا تو یہ بیسکلی بلو ہی ہے، بٹ اس کے ڈفرینٹ ٹائپس ہوتے ہیں۔ ایک جو بلو کلر کا آتا ہے وہ پلین بلو کلر کا آتا ہے، بالکل اسکائی بلو، اس کو ایرانی فیروزہ کہا جاتا ہے۔ دوسرا پھر جو آتا ہے وہ پلین بلو کلر کا آتا ہے، جس کے اوپر بلیک ڈاٹس سے ہوتے ہیں کاپر کے، وہ نشاپوری فیروزہ کہلایا جاتا ہے۔ تیسرا جو فیروزہ ہوتا ہے وہ لداخی فیروزہ بھی کہتے ہیں، اس کو حسینی فیروزہ بھی کہتے ہیں، جو گرین کلر کا ہوتا ہے۔ جو ایرانی فیروزہ ہوتا ہے وہ ایران سے آتا ہے، اور جو نشاپوری فیروزہ ہے وہ انڈیا کے نشاپور کے شہر سے آتا ہے، جبکہ جو حسینی فیروزہ ہے اس کا مین جو اوریجن ہے وہ لداخ اوریجن ہے۔ انڈیا کا ایک شہر جو لاس کا گاؤں جو گلگت بلتستان سے ٹچ ہو رہا ہے، لداخ، وہاں سے یہ سٹون نکلتا ہے۔ ہیں تو یہ تینوں فیروزہ ہی، بٹ ان کی گریوٹی اور ہارڈنس کی اگر ہم بات کریں تو چونکہ سیمی پریشس فیملی کے ہیں تو ان کی ہارڈنس اور گریوٹی تینوں کی، چاہے وہ بلو ہو، ایرانی فیروزہ ہو، یا نشاپوری فیروزہ ہو، یا حسینی فیروزہ ہو، ان تینوں کی ہارڈنس اور گریوٹی آلموسٹ سیم ہی ہوتی ہے۔ بٹ روایات میں اور بہت سارے اس طرح کے ورڈ آف ماؤتھ کے تھرو یہ سننے کو ملتا ہے کہ حسینی فیروزہ کی فضیلت زیادہ کنسیڈر کی جاتی ہے، اور فیروزہ میں اگر کوئی تینوں رینجز میں سے جس کی پرائس ہائی ہوتی ہے تو وہ فیروزہ حسینی فیروزہ ہے، لداخی جو اوریجن کا ہوتا ہے۔ فیروزہ کے حوالے سے بہت سارے کویسچن یہ بھی تھے کہ اس کی جڑیں ہونا مینڈیٹری ہوتا ہے۔ بعض لوگ یہ سوال ہم سے کرتے ہیں کہ فیروزہ کی جڑیں ہونا مینڈیٹری ہوتا ہے، تو نہیں، بیسکلی جڑیں وڑیں ایسا کوئی، یہ سارے متس ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا کہ ان کی جڑیں ہوتی ہیں یا پھر ان کے لائک سم تھنگ، یہ سارے متس ہیں۔ سٹون کے حوالے سے جیسے کہ میں نے بتایا تھا ان کے امپیکٹس کے، کہ سٹون کوئی بھی ہوتا ہے جب آپ انسان پہنتا ہے، چاہے وہ نیکلس کی شکل میں یا بریسلٹ کی شکل میں یا رنگ کی شکل میں، تو جب سورج کی کرنیں اس سٹون پہ پڑتی ہیں تو سٹون سے کلرفل لائٹ ایمٹ ہوتی ہے۔ جس سٹون سے لائٹ ایمٹ نہیں ہوتی ہے تو وہ اس کی تمازت ہوتی ہے جو ایمٹ ہوتی ہے، اور آپ کے سکن کے پورز جو ہوتے ہیں، یہ جو ہاتھ کی انگلیاں یا جسم کی جو بھی سکن ہے، اس سکن کے جو مثانے ہوتے ہیں، پورز ہوتے ہیں، ان پورز کے ذریعے وہ سٹون کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ ٹرانسمٹ ہو کے انسان کو ملتے ہیں اور بلڈ کے اندر شامل ہو کے لیزر ٹریٹمنٹ ہوتی ہے۔ یہ سائنس اس کو میٹا فزیکل افیکٹ کہا کرتی ہے۔ تو بیسکلی فیروزہ آپ کسی بھی اینگل میں پہنے، چاہے بریسلٹ کی شکل میں یا رنگ کی شکل میں یا ٹاپس کی شکل میں، کسی بھی شکل میں آپ پہن سکتے ہیں۔ جہاں تک وہ ایک سوال ہوتا ہے کہ اس کی جڑیں آپ کی سکن کے ساتھ ٹچ ہونا ضروری ہے، تو نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایسا مطلب کوئی ایز پر جمالوجی یہ امپورٹنٹ نہیں ہے۔ امپورٹنٹ یہ ضرور ہے کہ آپ کوئی بھی رنگ یا پینڈنٹ یا کچھ بھی بنایا تو اس کی بیک جو سائڈ ہے، یعنی اس کا پیچھے والا حصہ، وہ اوپن ہونا چاہیے، اس کو چاندی سے کور کرا کے بند نہیں کرانا ہے، کیونکہ وہ امپیکٹس آپ کو ٹرانسمٹ ہو کے جب آپ کو ٹچ کریں اس کی شعاعیں یا پھر اس کی جو تمازت ہے وہ ٹچ کرے، تبھی آپ کو امپیکٹس ملتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ مینڈیٹری ہے کہ اس کی بیک سائڈ اوپن ہونا ضروری ہے۔ باقی سٹون کا آپ کی سکن کے ساتھ ٹچ کرنا ایسا کوئی ضروری نہیں ہے، یہ متس ہوتے ہیں۔ تو فیروزہ کے حوالے سے کچھ افادیتوں کے حوالے سے اگر بتائیں تو فیروزہ کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ یہ روحانیت اور تقوی انسان کے اندر ڈیولپ کرتا ہے۔ جو انسان روحانیت کے اندر تھوڑے سے کمزور ہوتے ہیں، فار ایگزامپل روحانی جو معاملات ہوتے ہیں، نماز روزہ ہوا آپ کا، اسی طرح بہت سارے اور آپ کے اسلامی تعلیمات ہوتی ہیں جن کے اوپر انسان زیادہ تر ڈھیلا رہتا ہے یا توجہ نہیں دیتے انفارچونیٹلی، تو ان لوگوں کے لیے یہ سٹون بہت زیادہ مفید ثابت ہوا ہے۔ اس کے علاوہ میڈیکل اگر افیکٹس کے حوالے سے اگر فیروزہ کی بات کریں تو یہ جو آپ کا میٹابولزم سسٹم ہے اس کے لیے یہ بہت مفید ثابت ہوا ہے، اور اسٹمک کے جو آپ کے نیگیٹو فاضل جو مواد ہوتا ہے جو آپ کے اسٹمک کے اندر ہوتے ہیں، جن سے آپ کو برننگ وغیرہ ہوتی ہے، لائک ان چیزوں کے لیے جو ہے نا فیروزہ بہت مفید ثابت ہوا ہے۔ اور ایک
फोकस और कंटिन्यूटी के लिए भी ये स्टोन बहुत ज़्यादा मुफीद साबित हुआ है। अनफॉर्चुनेटली स्टोन्स के बारे में आइडिया हमारे पाकिस्तान के अंदर लोगों को इतना है नहीं, ना इनके असरात का, ना इनके इम्पैक्ट्स का, ना इनके फ़वाइद का, जिसकी वजह से लोग तवज्जो भी नहीं देते और जब ख़रीदते हैं तो बस गली मोहल्लों में या फिर रोड के किनारे फुटपाथ से अपने लिए स्टोन लेते हैं। देखिए इनका नाम ही प्रीशियस स्टोन्स है, तो प्रीशियस स्टोन्स 1000, 1500, 2000 के मिलते नहीं हैं। ये कॉमन सेंस की बात है जो कि हम सबको समझनी चाहिए। नाम प्रीशियस है तो प्राइस भी प्रीशियस ही होगी फॉर श्योर। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे शीशे बेच के लोगों को स्टोन ही कहा जाता है। बहुत सारे लोग पिजन ब्लड कलर का एक ना सूट कलर का स्टोन पहनते हैं जिसको याकूत है कहते हैं। ज़बान आम में वो तामरा याकूत कहलाया जाता है और लोग उसको बड़े जो है शौक से पहनते हैं। बिल्कुल रेड कलर का ट्रांसपेरेंट किस्म का एक स्टोन होता है, तो टेक्निकली वो स्टोन नहीं होता, वो शीशा होता है। तामरा याकूत नाम से कोई भी स्टोन जेमोलॉजी के अंदर नहीं देखा गया है, और ना ही पिजन ब्लड कलर का इस तरह का रेडिश और ट्रांसपेरेंट और साफ सुथरा और बिल्कुल इस तरह का कभी देखा ही नहीं गया जिनमें वो सारे शीशे हैं। अलबत्ता पिजन ब्लड कलर में गार्नेट स्टोन आपका होता है जो कि सेमी प्रीशियस फॉर्म होती है रूबी की। रूबी से पहले गार्नेट बनता है, गार्नेट से पहले क्वार्ट्ज से मुख्तलिफ ट्रांसफॉर्मेशन होते होते गार्नेट बन जाता है। गार्नेट से फिर मजीद जब गैस एनर्जीज, अर्थ एनर्जीज, फायर एनर्जीज पहाड़ के अंदर स्टोन को मिलती है तो वो गार्नेट से चेंज होकर रूबी बन जाता है। फिर जब उसकी भी अपनी एक पीरियड ऑफ वैलिडिटी या फिर उसकी मैच्योरिटी पूरी हो जाती है तो वो फिर ट्रांसपेरेंसी और अच्छे हार्डनेस और अच्छी ग्रेविटी की तरफ स्टोन चला जाता है। तो हमेशा कोशिश कीजिएगा कि अच्छे सर्टिफाइड इदारों से स्टोन खरीदें ताकि आपको अच्छा स्टोन मिले और उसके असरात भी आपको पहुँचे। आज के लिए इतना, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए।